مووی کا سٹارٹ ایک عورت سے ہوتا ہے جس کا نام آئرس ہے۔ وہ اپنے سوئے ہوئے ہسبینڈ کے پاس لیٹی ہوتی ہے اور بہت پریشان نظر آتی ہے۔ صبح سویرے وہ اٹھتی ہے اور ایک ریڈ ٹوائے بوٹ اور ایک چاقو اٹھا لیتی ہے۔ آئرس اپنا موبائل فون پیچھے چھوڑ دیتی ہے، گاڑی میں بیٹھتی ہے اور کہیں روانہ ہو جاتی ہے۔ کافی دیر تک ڈرائیو کرنے کے بعد وہ ایک ویران پارک میں پہنچتی ہے، جہاں وہ گاڑی روک کر ایک چھوٹی چٹان پر چڑھنے لگتی ہے۔ آئرس جلد ہی چوٹی پر پہنچ جاتی ہے، جہاں اسے ایک یادگاری تختی نظر آتی ہے جو ایک چھوٹے بچے کے نام ڈیڈیکیٹ کی گئی ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک اس کی تصویر کو غور سے دیکھتی رہتی ہے، پھر جیب سے چاقو نکال کر ایک درخت پر ایم کھود دیتی ہے۔ اس کے بعد آئرس چٹان کے کنارے کی طرف بڑھتی ہے اور اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہچکچاہٹ کے باوجود وہ واقعی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ چھلانگ لگانے والی ہوتی ہے، ایک آدمی اچانک کہیں سے نمودار ہوتا ہے اور اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آئرس اسے جانے کے لیے کہتی ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور اپنا تعارف ریچرڈ کے نام سے کرتا ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے پیچھے ایک تختی دیکھی تھی اور اسے یقین ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کی ہے جو آئرس کے بہت قریب تھا۔ پھر ریچرڈ اپنے المناک ماضی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کالج میں ایک کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا، جس میں اس کی گرل فرینڈ کلوئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ سب سے بدترین بات یہ تھی کہ ایکسیڈنٹ سے پہلے ان دونوں کی شدید بحث ہو رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کو تکلیف دہ باتیں کہہ رہے تھے۔ ریچرڈ بتاتا ہے کہ وہ 2 مہینے تک حرکت نہیں کر سکا اور ہاسپٹل کے بیڈ پر قید رہا۔ یہ سن کر آئرس جذباتی ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کس طرح ان کی فیملی یہاں کچھ خوشگوار وقت گزارنے آئی تھی۔ اس کا ہسبینڈ درخت پر ان کے ناموں کے انیشلز تراش رہا تھا، جبکہ وہ جنگلی پھول اکٹھے کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا آگ پر مارش میلو بھوننے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اچانک وہ پہاڑی سے پھسل کر نیچے جا گرا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ آئرس خواہش کرتی ہے کہ کاش اس کے معصوم بیٹے کی بجائے وہ مر جاتی۔ جواب میں ریچرڈ اس سے ہمدردی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے پہلے سے کیے گئے فیصلے کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ آج کا دن بہت خوبصورت ہے اور دل ٹوٹنے کی وجہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ کہہ کر ریچرڈ وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن کچھ لمحوں بعد اور کچھ غور و فکر کرنے کے بعد آئرس آخر اپنا ارادہ بدل لیتی ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ جلد ہی دونوں اپنی گاڑیوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک دوسرے کو گڈ بائی کہتے ہیں۔ ریچرڈ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے جانے کے بعد دوبارہ چٹان پر جائے گی، لیکن آئرس جواب دیتی ہے کہ آج نہیں۔ اس کے بعد دونوں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آئرس دیکھتی ہے کہ ریچرڈ کی گاڑی اس کی گاڑی کے بہت قریب کھڑی ہے اور وہ اندر نہیں جا سکتی۔ اس لیے ریچرڈ باہر آ کر اس کی مدد کرتا ہے اور اچانک پوچھتا ہے کہ آئرس اسے بار بار ریچرڈ کیوں بلا رہی ہے۔ پھر وہ ایک چھپے ہوئے ٹیزر سے اسے جھٹکا دیتا ہے اور آئرس بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیتا ہے اور اسے اپنی گاڑی میں ڈالنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد آئرس ہوش میں آتی ہے اور خود کو ریچرڈ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دیکھتی ہے جبکہ وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی گھڑی سے کسی کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اس علاقے میں سگنل نہیں ہے۔ ریچرڈ آرام سے اس کے بیٹے کی ریڈ بوٹ نکالتا ہے اور اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اس موقع پر آئرس کو اپنی چھری یاد آتی ہے اور وہ چالاکی سے اس سے کلوئی کے بارے میں بات چیت کر کے اس کا دھیان بٹاتی ہے، جبکہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کی رسی کاٹنے لگتی ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، جس پر ریچرڈ بتاتا ہے کہ جنگل میں اس کا ایک چھوٹا کیبن ہے، جہاں وہ جائیں گے اور وہ اس کے بالوں کی چٹیاں بنائے گا۔ بالکل اسی وقت آئرس خود کو آزاد کر لیتی ہے اور چھری سے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے زخمی کرنے میں ناکام رہتی ہے اور گاڑی قریب کے درخت سے ٹکرا جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد غصے سے بھرا ریچرڈ آئرس کے بال پکڑتا ہے تو آئرس سیٹ بیلٹ کا استعمال کر کے اس کا گلا گھونٹنے لگتی ہے۔ تھوڑی لڑائی کے بعد وہ گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ اپنی چھری کا استعمال کر کے پیروں کی رسی کاٹتی ہے، لیکن ریچرڈ آ جاتا ہے۔ پھر وہ اسے ایک خالی سرنج دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے اسے ایک دوا کا انجیکشن لگا دیا ہے جو تقریباً 20 منٹ میں اسے پوری طرح سے پیرالائز کر دے گا۔ پہلے اس کی انگلیوں کا احساس ختم ہو جائے گا، پھر اس کی ٹانگوں میں سنسناہٹ ہوگی یہاں تک کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہے گی، اور آخر میں وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ یہ سنتے ہی آئرس گھبرا جاتی ہے اور اس پاگل انسان سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف بھاگتی ہے۔ ریچرڈ پرسکون انداز میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے وارن کرتا ہے کہ بھاگنے سے دوا اور تیزی سے اثر کرے گی۔ آئرس جتنا تیزی سے ممکن ہو بھاگتی رہتی ہے اور اپنی گھڑی پر 20 منٹ کا ٹائمر لگا دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے دوا اس کی ٹانگوں پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ مشکل سے ہی چل پاتی ہے۔ جلد ہی وہ زمین پر گر جاتی ہے کیونکہ اب وہ اپنی ٹانگوں کو محسوس نہیں کر پاتی۔
اب جب کہ وہ بھاگنے کے قابل نہیں رہی، آئرس ایک درخت کی جڑوں کے درمیان چھپنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن انجانے میں وہ چونٹیوں کے ایک ٹیلے کے قریب لیٹ جاتی ہے اور چونٹیاں اس کے جسم اور چہرے پر چڑھنے لگتی ہیں۔ خوف کے مارے وہ چیختی ہے، جس سے رچرڈ کو اس کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے پکڑنے سے پہلے ہی آئرس رینگتے ہوئے ایک چھوٹی ندی میں چلی جاتی ہے، اس امید میں کہ پانی کا بہاؤ اسے بہا لے جائے گا۔ رچرڈ اسے وارن کرتا ہے کہ وہ تیر نہیں سکے گی، لیکن آئرس اس کی پکڑ میں آنے کی بجائے خطرہ مول لینے کو تیار ہوتی ہے۔ کچھ دیر پانی میں بہنے کے بعد وہ اپنی ساری طاقت جمع کر کے ایک لکڑی کو پکڑتی ہے اور دریا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب آئرس اپنی گھڑی دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اب صرف 1 منٹ باقی ہے۔ وہ اب بھی پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی محفوظ جگہ تک پہنچ جائے، لیکن اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے پیرالائز ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آئرس دیکھتی ہے کہ قریب ہی ایک کسان گھاس کاٹ رہا ہے، لیکن وہ مدد کے لیے نہیں پکار سکتی۔ بوڑھا کسان، جس کا نام بل ہے، جلد ہی اس کے قریب آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا اسے کسی مدد کی ضرورت ہے، لیکن آئرس جواب نہیں دے سکتی۔ وہ جلد ہی سمجھ جاتا ہے کہ آئرس ہوش میں ہے اور صرف اس کی آنکھیں حرکت کر سکتی ہیں، اس لیے وہ 1 پلک جھپکنے کو ہاں اور 2 پلک جھپکنے کو نہیں کے طور پر بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بل سمجھ جاتا ہے کہ وہ مصیبت میں ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ پولیس کو بلائے گا اور جلد ہی اس کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد وہ مہربان بوڑھا آدمی ایک ریڑھی لاتا ہے تاکہ آئرس کو اٹھا کر اپنے کیبن کے اندر لے جا سکے۔ پھر بل مدد کے لیے کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اچانک کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو آئرس کئی بار پلکیں جھپکتی ہے اور بل سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسے الرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو رچرڈ کھڑا ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنی زخمی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ دونوں ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے تھے۔ بل اسے باہر انتظار کرنے کے لیے کہتا ہے، جبکہ وہ خود مدد کے لیے کال کرنے لگتا ہے، لیکن وہ پاگل آدمی اسے اگنور کرتا ہے اور زبردستی گھر میں گھس جاتا ہے۔ جب وہ آئرس کو ڈھونڈنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ دکھاوا کرتا ہے کہ اسے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ بوڑھے آدمی سے اس کا فون بھی مانگتا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ایکسیڈنٹ کے دوران اس کا فون کھو چکا ہے۔ اچانک گھر میں گھسنے پر غصے میں آ کر بل پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن رچرڈ اچانک رونے لگتا ہے اور بل کو پولیس بلانے کے لیے کہتا ہے۔ یہ دیکھ کر بوڑھا کسان اس سے اس کا نام پوچھتا ہے، جس پر رچرڈ جواب دیتا ہے کہ اس کا نام اینڈریو ہے۔ رچرڈ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کلوئی مینٹل پرابلمز کا شکار ہے اور ہمیشہ اس پر خوفناک الزامات لگاتی ہے۔ رچرڈ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ بے ہوش ہو گیا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ غائب تھی۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ کئی بار وہ ایسی حالت میں چلی جاتی ہے جہاں نہ تو وہ بولتی ہے اور نہ ہی حرکت کرتی ہے۔ رچرڈ اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر پولیس اس کی بیوی کو ڈھونڈ لے گی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ آئرس صوفے کے پیچھے اور کھڑکی کے قریب چھپی ہوئی ہے اور سب کچھ سن رہی ہے۔ بل رچرڈ کے لیے افسوس محسوس کرتا ہے اور جب رچرڈ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور ہے تو بل جواب دیتا ہے کہ اس کی بیوی تھی جو ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ بل اب کنونس ہو جاتا ہے کہ رچرڈ اخلاقی طور پر ایک اچھا انسان ہے اور اسے آئرس کے بارے میں سچ بتانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن تبھی رچرڈ کی پاکٹ میں موجود فون بجنے لگتا ہے، جبکہ اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہ فون کھو چکا ہے۔ آخر بل کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہتا ہے، لیکن رچرڈ جانتا ہے کہ آئرس یہیں چھپی ہوئی ہے اور وہ بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ رچرڈ کو بہکانے کے لیے بل جھوٹ بولتا ہے کہ اسے واقعی ایک عورت اپنے شیڈ کے پاس ملی تھی اور اس نے اسے وہیں رکھا ہے۔ رچرڈ شیڈ کی طرف بڑھتا ہے لیکن پہلے بوڑھے آدمی سے اس کا فون مانگتا ہے، تبھی بل اس سے لڑنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بل پولیس کو کانٹیکٹ کرتا ہے تاکہ اس گھسپیٹھیے کی رپورٹ کر سکے۔ دونوں آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، لیکن بل اپنی عمر کے لحاظ سے بہت مضبوط ثابت ہوتا ہے۔ وہ بہت بری طرح اس نفسیاتی آدمی کو مارتا ہے اور اسے زمین پر گرا دیتا ہے، لیکن رچرڈ اسے اس کی بیوی کے ہارٹ اٹیک کی یاد دلا کر باتوں میں الجھانے لگتا ہے۔ وہ پاس پڑے چاقو کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ اس بوڑھے آدمی کی ٹانگ میں چاقو گھونپ دیتا ہے اور بار بار وار کر کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رچرڈ فون اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پولیس پوری بات سن رہی تھی۔ وہ غصے میں آ کر پورے گھر پر پیٹرول چھڑک دیتا ہے تاکہ اسے آگ لگا سکے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئرس کسی طرح اپنی انگلی ہلانے میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس نفسیاتی قاتل کو بلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گھر کو آگ لگانے کے بعد رچرڈ بل کے ٹرک میں نکلنے لگتا ہے۔ ادھر آئرس پردے کی رسی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور جب رچرڈ مڑ کر گھر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پردے خود بخود ہلتے نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ آئرس ابھی بھی اندر ہے
اور فوراً گھر واپس آ کر اسے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ پھر وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچانک اسے اپنی بیٹی کی کال آتی ہے جو ایکسائٹڈ ہو کر اسے اپنے حالیہ ٹیسٹ میں حاصل کیے گئے اچھے نمبرز کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اور اس کی ماں یہ گڈ نیوز سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے کیبن پر آ رہے ہیں، مگر یہ سن کر رچرڈ مزید پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ ضد کرتا ہے کہ یہ اس کے کیبن پر اکیلے وقت گزارنے کا موقع ہے جس کی اسے ضرورت ہے تاکہ وہ بہتر محسوس کر سکے، مگر اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ اکیلے گزارنے کے لمحات آج کل زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے وہ ہر حال میں وہاں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر رچرڈ کو غصہ آتا ہے مگر وہ ہچکچاتے ہوئے مان جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک گیس اسٹیشن پر رکتے ہیں اور رچرڈ کچھ فائر فائٹرز کو بل کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر وہ اندر جا کر گیس کی پیمنٹ کرتا ہے۔ اسی دوران آئرس کے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ حرکت واپس آنے لگتی ہے، اس لیے وہ وہاں موجود لوگوں کو وارن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کسی طرح اپنی سیٹ بیلٹ کھولتی ہے اور جب ایک بچہ اس کی کھڑکی کے قریب آتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی یادوں میں ڈوب جاتی ہے۔ جلد ہی اس بچے کی ماں اسے لے جانے کے لیے آتی ہے اور آئرس اسے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ایک عجیب نظر سے دیکھتی ہے۔ رچرڈ یہ محسوس کرتا ہے کہ آئرس کے قریب مزید لوگ آ گئے ہیں، اس لیے وہ فوراً ٹرک کی طرف واپس جاتا ہے۔ وہ دوبارہ آئرس کی سیٹ بیلٹ باندھ دیتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پہلے والے ایکسیڈنٹ کی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں رچرڈ اپنے کپڑے چینج کرتا ہے۔ پھر وہ ایک اور نشہ آور انجیکشن نکال کر ٹرک کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اپنی تباہ شدہ گاڑی کو کھینچنے کے لیے ایک ہک پکڑتا ہے، ایک پولیس آفیسر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ اسے اس ٹرک کے بارے میں ایک رپورٹ ملی ہے اور اسے انویسٹیگیشن کرنی ہوگی۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول پمپ پر موجود اس عورت نے آئرس کی عجیب نظر سے پریشان ہو کر پولیس کو کال کی تھی۔ پولیس آفیسر آئرس سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے، مگر رچرڈ بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نشے میں ہے اور بول نہیں سکتی۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس کی مدد کے لیے آیا ہے، مگر آفیسر کو شک ہوتا ہے کیونکہ فون کرنے والی عورت نے انہیں پیٹرول پمپ پر دیکھا تھا اور رچرڈ کے ماتھے پر چوٹ کا نشان بھی ہے۔ اسی لمحے آئرس آہستہ آہستہ کھڑکی نیچے کرتی ہے اور آفیسر کو وارن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جلد ہی وہ اپنے ہونٹ ہلانے کے قابل ہو جاتی ہے اور آہستہ سے مدد مانگتی ہے۔ پھر جیسے ہی پولیس آفیسر کا دھیان بٹتا ہے، رچرڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ پاگل آدمی بے رحمی سے پولیس والے کو مار مار کر قتل کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس کی لاش کو اسی کی پولیس گاڑی میں ڈال دیتا ہے اور اس کی گن چوری کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ جرم کا کوئی ثبوت نہ رہے۔ اگلے ہی لمحے یہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈیش بورڈ پر رکھی سرنج غائب ہو چکی ہے۔ رچرڈ گھبرا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہی 2 لوگوں کو مار چکا ہے اور اس کا الزام آئرس پر ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آئرس جو اب دوبارہ بول سکتی ہے، اس سے کلوئی کی موت کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کلوئی کی موت کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر رچرڈ غصے میں ٹرک روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے، بلکہ کلوئی کے ایکسیڈنٹ میں مرنے کے بعد اسے اصل حقیقت کا پتہ چلا۔ جب رچرڈ نے کلوئی کو گردن ٹوٹنے سے مرتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنی اصلی پہچان ملی۔ اس سے اسے بے حد سکون ملا اور وہ خود کو گاڈ کی طرح محسوس کرنے لگا، یعنی ایک ایسا انسان جس کے پاس لوگوں کی زندگیاں ختم کرنے کی طاقت تھی۔ وہ یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ کلوئی کی موت سے پہلے میں نے تھینک یو بولا تھا، کیونکہ کلوئی نے مجھے میرا اصل مقصد پہچاننے میں مدد دی۔ یہ سن کر آئرس حیران رہ جاتی ہے، لیکن وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے جانے دے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس کا اصل نام یا پتہ نہیں جانتی اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کی شکایت نہیں کرے گی۔ آئرس اسے اپنی بیوی اور بیٹی کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے، یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ جب انہیں اس کے کاموں کا پتہ چلے گا تو وہ کیسا محسوس کریں گے۔ وہ اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے سڑک کے کنارے کہیں چھوڑ دے اور کہتی ہے کہ وہ دونوں اس واقعے کو بھول سکتے ہیں، مگر رچرڈ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ارادے بدل گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جھیل کے قریب پہنچتے ہیں جہاں رچرڈ کہتا ہے کہ یہ ان کا آخری سٹاپ ہے۔ اچانک آئرس اسے سرنج چبو دیتی ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اسے دبا سکے۔ یہ موقع دیکھ کر رچرڈ پرسکون انداز میں سرنج نکال دیتا ہے اور اس میں موجود دوا باہر گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد رچرڈ چاقو اٹھاتا ہے، آئرس کو ایک کشتی میں بٹھاتا ہے اور خود بھی اس میں سوار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جھیل کے درمیان تک چپو چلاتا ہے جہاں اس کا ارادہ ہے کہ وہ اسے اینٹوں کے ساتھ پانی میں پھینک دے تاکہ اس کی لاش اوپر نہ آ سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر سکے، آئرس رونے لگتی ہے اور اس سے آخری ریکویسٹ کرتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی پاکٹ میں اس کے بیٹے کی ٹوائے بوٹ ہے جسے وہ مرنے سے پہلے پکڑنا چاہتی ہے۔
جب رچرڈ وہ ٹوائے لینے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو آئرس تیزی سے اس کی کمر سے چاقو نکالتی ہے اور اس کی گردن کے قریب مار دیتی ہے۔ اس سے رچرڈ شدید زخمی ہو کر جھیل میں گر جاتا ہے۔ وہ دوبارہ کشتی پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آئرس اس کی گن پکڑ کر اس پر کئی بار فائر کرتی ہے، جس سے وہ دوبارہ پانی میں گر جاتا ہے۔ بدقسمتی سے گھبراہٹ میں فائرنگ کرتے ہوئے آئرس کشتی میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ جلد ہی کشتی ڈوبنے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آئرس بھی مرنے والی ہے۔ پھر ایک چمتکار ہوتا ہے اور ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود آئرس ہار نہیں مانتی اور اپنی پوری طاقت سے سطح کی طرف تیرتی ہے۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئرس ڈاک پر آرام کر رہی ہے اور سکون کا سانس لے رہی ہے، مگر وہ دور دیکھتی ہے کہ رچرڈ بھی کسی طرح سطح پر آ گیا ہے۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ اپنے ہی خون میں لت پت ہے اور موت کے قریب ہے۔ پھر آئرس تھینک یو کہتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح رچرڈ نے اپنی بیوی کلوئی سے اس کی موت کے وقت کہا تھا۔ پھر آئرس پلٹ کر چل دیتی ہے اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے، اور یہیں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔